پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا، یعنی کچھ مسائل بھی اس میں پیش کروں گا جن کا جاننا ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک مالی عبادت ہے جو ہر مالک نصاب پر واجب ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کی جائے۔ اتنی قیمت کا جانور خرید کر کسی کو صدقہ کر دینا یا اتنی رقم کسی کو دے دینے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ اب ایک بڑا ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ قربانی کبھی دادی یا دادا کے نام سے یا کبھی اپنی بیوی کے نام سے کرواتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ مالک نصاب ہیں تو قربانی آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر عورت مالک نصاب ہے تو قربانی عورت پر بھی واجب ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا سے انتقال کر گئے، آپ اس کے نام کی قربانی کروا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ واجب آپ کے اوپر ہے، آپ نے اپنی نام کی نہ کرا کے ان کے نام کی قربانی کروا دی، تو وہ ایک نفلی قربانی ہوئی اور آپ بری ذمہ نہیں ہوئے، آپ تو پھر بھی گناہ گار رہیں گے۔ تو اگر آپ کو اس طرح سے اپنے دادا یا دادی کے نام کی قربانی کروانا ہے تو پھر ڈبل قربانی کا انتظام کریں۔ کوئی بڑا جانور لیا ہے تو اس میں ڈبل حصہ، ایک اپنا حصہ ڈال لیں، اپنے ایک دادا مرحوم یا دادی مرحوم کو کسی کا ڈال سکتے ہیں، یا اپنی بیوی کے نام سے۔ ہاں، تو ایک اہم بات آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرتا ہوں کہ شہر میں قربانی جو ہے یہ عید کی نماز کے بعد کرانا چاہیے۔ شہر ہے یا قصبہ ہے، چونکہ وہاں پر عید کی نماز واجب ہے، تو عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کروائیں۔ اور جو کوئی دیہات ہے، گاؤں وغیرہ ہے، تو اس میں صبح صادق سے ہو سکتی ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق سے، یعنی جو فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تب سے ہو سکتی ہے، عید کی نماز سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ اور قربانی کے 3 دن ہیں، 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ ہے، اور 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے ہی کرا دینا چاہیے۔ اور جانور کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ اگر بکرا بکری وغیرہ ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونا چاہیے۔ بھیڑ کا بچہ جو کہ دیکھنے میں تندرست ہو، سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ بکرا بکری وغیرہ 1 سال سے کم کا نہیں ہونا چاہیے، یا بھینسا وغیرہ ہے تو یہ 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ دتا ہوا دیکھتے ہیں، بکرا دتا ہوا نہیں ہے، یعنی دانت اس کا ایک اکھڑ جاتا ہے، خود بخود اسے بولتے ہیں دتا ہوا۔ تو بکرا بکری وغیرہ ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، دتا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے بھینس وغیرہ ہے، پڈا وغیرہ ہے، یہ 2 سال کے ہو گئے تو ان کی قربانی جائز ہے، ہو سکتی ہے۔ اچھا، بکرا بکری میں جو ہے، بکرا چاہے خصی ہو یا انڈو وغیرہ ہو، ان کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور جو بکری بکرا وغیرہ یا بھینسا، اکثر بکرے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی جن کے سینگ نہیں ہوتے، تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ ہاں، یہ دیکھ لیا جائے کہ کان کٹا ہوا، دم کٹا ہوا، تھن سوکھا ہوا جانور نہ ہو۔ اگر یہ 1/4 سے زیادہ ہے تو اس کی قربانی نہ کرائیں۔ ہاں، کسی بکری وغیرہ کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، اگر جڑ سے ٹوٹ گیا، مینگ تک ٹوٹ گیا نا، مینگ تک، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر تھوڑا ٹوٹا ہے یا پھر اس کا اوپر کا جو کھول ہے وہ اتر جاتا ہے اور نیا کھول اس پر آ جاتا ہے اور وہ مضبوط ہو جاتا ہے سینگ، تو اس کی بھی قربانی بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب کون ہے؟ جو 52.5 تولہ چاندی وغیرہ کا مالک ہے، یا 7.5 تولہ سونا، یا پھر اس کی ملکیت میں اور اتنی کوئی چیز ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ اور قربانی جو شخص کرائے اس کی نیت جو ہے یہ ثواب کی ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ گوشت کے آنکڑے لگاتے ہیں کہ اتنا گوشت ہو جائے گا، 1 کوئنٹل ہے بڑے جانور میں، یا 1.25 کوئنٹل ہے، یا اتنا ہو جائے گا، اتنا نہیں۔
تو قربانی جو کروائے نا تو یہ صرف ثواب کی نیت سے کروائیں، گوشت حاصل کرنے کی نیت نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے جانور میں 7 لوگ شرکت کر سکتے ہیں، بکری بکرے وغیرہ میں 1 انسان ہی شرکت کر سکتا ہے۔ قربانی جو ہے یہ ہر مسلمان، مقیم، مالک اور صاحب نصاب اور آزاد پر واجب ہے۔ جو شخص مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ کرائے گا تو ثواب ضرور پائے گا۔ جس طرح قربانی مرد پر واجب ہے اسی طرح قربانی عورت پر بھی واجب ہے۔ پر اسلامی بھائیوں، جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا، یا اونٹ کی عمر کتنی ہونا چاہیے؟ 5 سال کی ہونا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اور قربانی کے سب شریکوں کی نیت ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو، لہذا عقیقہ کرنے والا بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ کسی کو اگر عقیقہ وغیرہ کرانا ہے اپنے بچے کا تو عقیقہ کرنے والا اس میں شرکت کر سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کو کس طرح سے ذبح کریں؟ دیکھیں، ذبح کرنے سے پہلے اسے چارہ پانی وغیرہ دے لیں، نہلا دھلا کے صاف کر لیں اس کے لیے، اور چھری کو خوب تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں۔ یا دوسرا جانور سامنے موجود ہے تو اس کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کریں، بلکہ دوسرے جانوروں سے الگ، اور جانور کو ذبح کرنا ہو تو گلی چوراہوں پر نہ کریں بلکہ آڑ میں کریں، اور قربانی کی جانور کی ویڈیو وغیرہ نہ بنائیں، اسے اپلوڈ نہ کریں۔ صاف صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور قربانی کی جانور کو گرا لیں۔ کس طرح سے آپ کو گرانا ہے؟ اس کو بائیں پہلو پر اس طرح لیٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو جائے، بائیں یعنی الٹا پہلو، قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لکا ومنکا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور کو ذبح کر دیں۔ اور دعا ختم ہوتے ہی جو ہے فوراً جیسی دعا یہ ختم ہوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے فوراً ہی چھری چلا دیں۔ اور قربانی اگر اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قربانی دوسرے کی جانب سے ہے تو پھر اللہم تقبل منی، اللہم تقبل من، اب یہاں پر نام لے لیں جو بھی لوگ اس میں شریک ہیں، من فلاں، جس طرح سے اللہم تقبل من محمد فہیم بن، یعنی والد کا نام لگا لیں، پھر کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح سے پڑھ لیں۔ اور ذبح میں چاروں رگیں کٹیں یا کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری مہرے تک پہنچ جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گردن بالکل الگ ہی کر دیا کرتے ہیں، تو یہ بے وجہ کی تکلیف ہے۔ اور ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹیں، کھال اتاریں۔ کچھ لوگ ایسے جو ہے نا وہ ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے، وہ کہتے ہیں گرم ہے ابھی جو ہے کھال اس کی اتاری جائے، تو یہ مناسب بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ بے وجہ کی اسے تکلیف دینا ہے، اس لیے جانور کو خوب اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جانے دیں۔ بکری، بھیڑ، نر، مادہ، خصی، غیر خصی سب کی قربانی ہو سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دودھ دینے والا جانور نہ ہو، بہتر یہی ہے، یا پھر وہ جانور جس کے بچے چھوٹے ہیں ان جانوروں کو بھی قربانی نہ کریں۔
اور جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کے لیے اس کی قیمت دیں، نہ کہ گوشت۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس سے طے کر لیا کہ اتنا گوشت قربانی کو تمہیں دیں گے اور تم جانور کی قربانی کر دو، یہ طریقہ بالکل سراسر غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت سب کو برابر تقسیم کرنا چاہیے، صرف اندازے سے اٹکل میں دے دینا کہ یہ تمہارا، یہ تمہارا، تمہارا، یہ غلط ہے، بلکہ تول کر بانٹا جائے، ایک بوٹی بھی کسی پر زیادہ نہیں جائے۔ اور جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قربانی وغیرہ کسی جانور کی کراتے ہیں، پھر جو ہے بہت سارا گوشت بچا کر رکھ لیا کرتے ہیں کہ کئی دن ہمارے کام آئے گا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کو جانور جو ہے آپ نے جانور کو قربان کیا، اس 3 حصے دیے جائیں، ایک حصہ اپنے کام میں لائے، ایک حصہ جو ہے رشتہ دار عزیز و اقربا، اور ایک حصہ فقیروں غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اچھا، جس کے یہاں پر قربانی ہو رہی ہے وہ خود کرا رہا ہے قربانی، اس کے یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے یہاں تو پہلے سے موجود ہے نا۔ بھیجنا ان کے یہاں پر ہے کہ جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، اور جو غریب لوگ ہیں۔ بہت سارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کافی دنوں تک 8-8 10-10 15-15 20-20 دن تک، بعض تو مہینے تک جو ہے جنہیں گوشت وغیرہ میسر نہیں آتا، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، انہیں ضرور بھجوایا جائے، 1-2 بوٹیاں نہیں بلکہ اتنا تو بھجوا دیں کہ ایک وقت کا کھانا اس کے یہاں پر بن جائے۔ تو قربانی سے متعلق کچھ باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ میں اس کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے امان میں رکھے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔